बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया, और उधर शैतान मरदूद जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मरदूद करार दे दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को किस तरह पैदा किया और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश किस तरह हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी कैसे हुई, और अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शादी का हक मेहर कौन सा रखा, और उधर शैतान ने औरत के जरिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला किस तरह लिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत में कितनी देर तक रहे, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ़ लाए तो जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला की तमाम तर नेमतें और आसाइशें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटा हुआ देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया। तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज किया कि ठहर जाइए, पहले आप इनका हक मेहर अदा करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक मेहर क्या है। तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि इनका हक मेहर ये है कि आप हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के महबूब हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़य्यन फरमाया था, यानी सजाया हुआ था। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा, और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़ के ज़ौजियत अता करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनांचे इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तख्लीक के बाद बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व ताला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उस शजरे ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया तो उधर शैतान मरदूद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। चुनांचे शैतान मरदूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करने लगा,
شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجرہ ممنوعہ کے قریب جائیں اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے اور کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئی۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکے۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ کا پھل چکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا خلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن قصیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی
تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبے وقت تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری دے دو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدائے شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، لیکن لمبے وقت کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کے تبدیلی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی قصیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کے سر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔